چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ پیج آپ کھولے 35۔ قرآن مجید تعارف، حفاظت و فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ نیکسٹ پیج کی طرف آ جائیں۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ تعارف کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اپنی رف کاپی وغیرہ لیں اور جو چیز آپ کو میں بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ اب یہاں پہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سورہ ذاریات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف خالص اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم دنیا میں آ کر اپنے خالق ہی کو بھول گئے۔ ہر کلمہ کو مسلمان اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کہتا ہے، لیکن ان کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی میں 23 سال کا عرصہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں گزارا۔ کم و بیش اتنا ہی عرصہ نزول قرآن میں ہی لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن کے دیے ہوئے نظام کو غالب کرنا تھا۔ اس لیے قرآن کے نظام بندگی کے مطابق نہ صرف خود عمل کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس قرآنی نظام کو نافذ بھی کر کے دکھایا اور اس کی تکمیل کے بعد اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جسمانی فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں مادی وسائل، اس کی جسم اور روح کے لیے رہنمائی بھی عطا فرمائی، اہتمام کیا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت دی، یعنی ہمیں پتہ چلے گا کس چیز سے؟ قرآن مجید پڑھ کے اس کی تعلیمات اور احکامات کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیر و شر میں، حق و باطل کا راستہ، نیکی اور بدی کا راستہ، برائی اور اچھائی کا راستہ، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فرق کرنے کو واضح کرے گا۔ اب ہمارے پاس علم نہیں ہے، قرآن مجید ہم پڑھتے نہیں ہیں، تعلیمات نہیں ہے، احکامات سے ہم لوگ غافل ہیں، تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارے لیے خیر کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے شر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی اپنی انسان کے لیے
جو ہیں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے اور ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائے، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئیں جو کہ اپنی حالت میں محفوظ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو چنا، انسانوں میں سے ہی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ کیسے ان پہ نازل فرمایا قرآن مجید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی طرف تھوڑا سا اس کو آپ میں کر دوں، اگر آپ کو گرلز حدیث نمبر 3 میں بھی آپ کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، لیکن دوبارہ سے تھوڑا آپ کا جو ہے میں ریمائنڈ کروا دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گوشہ نشین فرما کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ فرشتوں میں سے فرشتوں کا جو سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت تھی سورہ الگ، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور لفظ اقرا پڑھنے کو کہا، اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اسی طرح یہ کلمات دہراتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے گئے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھڑکی سے بنایا، پڑھیے آپ کا رب مہربان رحمان رحیم ہے۔ سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر، فور ہیڈ پر جو ہے پسینہ اتر آیا۔ گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات میں سے حضرت آیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کمبل اڑائیے۔ کچھ ٹائم بعد سنبھلنے کے بعد حضرت خدیجہ کو پورا ماجرا سنا دیا واقعہ، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ڈر ہے مجھے۔ حضرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، بیمار پرسی کی جو ہے خبرگیری کرنے والے ہیں، پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح وحی کا سلسلہ جو ہے وقتاً فوقتاً جاری ہوتا گیا۔ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے اس کی بھی کچھ وجوہات تھی کہ کچھ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا تھا۔ بہرحال تقریباً 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کی شب، جسے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں، 27ویں شب پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ مزید جو ہے چیپٹر کے حوالے سے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرنے جا رہی ہیں۔